سننے والوں کو میرا آداب اور سلام۔ آج کی کہانی ہمیں مراد حسن نے بھیجی ہے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں پنجاب سے ہوں، میرا نام مراد ہے اور میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں۔ میری زندگی میں آگے پیچھے دو بہت خوفناک اور ناقابل یقین واقعات ہوئے ہیں جن کو میں آج تک نہیں فراموش کر سکا۔ میں تو فیصل آباد سے ہوں، مگر اپنے طالب علمی کے زمانے میں ہی لاہور موو ہو چکا تھا۔ یہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں لاہور کے ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں نائٹ شفٹ ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی پر تھا۔ میں ایک جنرل سرجن ہوں۔ ایک رات 12 بجے ایمرجنسی وارڈ میں ایک 80 سے 85 سال کے بزرگ کو لایا گیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ ہولیے سے کافی کھاتے پیتے گھر سے معلوم ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا آیا تھا جس کی عمر 55 سے 60 سال ہوگی، اور ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا۔ اب میں نے اس آدمی سے پوچھا جو پیشنٹ کے ساتھ تھا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، بابا جی کو ہوا کیا ہے؟ اس آدمی نے بتانا شروع کیا کہ یہ میرے ابا جی ہیں اور پچھلے 7 مہینوں سے بہت عجیب ہو گئے ہیں۔ ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، کبھی کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا جو پھر کچھ میڈیسن لینے کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتا تھا، مگر پھر 7 مہینے پہلے سے ان کو ایک عجیب بیماری ہو گئی ہے کہ یہ بالکل نارمل باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 7 سے 8 منٹ کے بعد ان کو ہوش آتا ہے، کچھ بات کرتے ہیں اور پھر گھنٹوں کوما جیسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ نہ کچھ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ کھانا، نہ ہی حاجت۔ ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، اور اس کیفیت میں ان کو بعض اوقات 7 گھنٹوں سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں، مطلب خود سے کوما میں چلے جاتے ہیں اور خود ہی انہیں ہوش آ جاتا ہے، نیند نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے ڈاکٹرز اور حکیموں کو چیک کروایا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بظاہر تو کوئی بیماری نہیں، ان کو ہم زیادہ دوا نہیں دے سکتے، یہ خود ہی ہوش میں آ جائیں گے جب ان کی نیند پوری ہو جائے گی، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش آ گیا، نارمل چیک اپ کیا اور گھر بھیج دیا گیا۔ ایسے وہ رات گزر گئی۔ میری ڈیوٹی صبح 4 بجے آف ہو جاتی تھی۔ اب میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ سردیوں کی رات تھی، میں بہت تھک چکا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ہاسپٹل سے گھر تک کا راستہ 30 منٹوں کی مسافت پر تھا۔ میں نے گلبرگ جانا تھا۔ صبح کے 4 بجے مین روڈ پر اکا دکا ٹریفک تھی۔ میں جب گلبرگ انٹر ہوا تو یہاں پاکستان کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر کا عالیشان گھر بھی ہے۔ اس کے آگے سے گزرا تو تھوڑا ہی دور، ٹھیک اسی لائن میں مجھے بائیں جانب ٹرن لینا تھا۔ وہاں کافی اندر جا کر میرا گھر ہے۔ گلی میں انٹر ہونے سے پہلے میں نے اسی بزرگ پیشنٹ کو دور کھڑا دیکھا۔ اب میں تو ان کو ابھی دیکھ کر آیا تھا۔ میں نے حلیہ ان کا فوراً پہچان لیا۔ اپنی بات کی تصدیق کے لیے میں ان کے قریب جانے لگا تو پیچھے ہارن دیتی 3 گاڑیاں اچانک سے آ گئیں۔ ہارن پر ہارن دیے جا رہی تھیں کہ ہمیں راستہ دو۔ میں نے گاڑی آگے جا کر سائڈ پر کی، ان کو راستہ دیا، وہ چلی گئیں۔ دوبارہ پیچھے دیکھا تو وہاں تحدی نگاہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور گھر چلا گیا، آ کر فوراً سو گیا۔ میں ظہر میں اٹھا۔ نیکسٹ ڈے مجھے میرے ایک سینئر کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بہت قابل ڈاکٹر ہیں، تو آپ سے ایک کام ہے۔ ہمارا ایک VIP پیشنٹ ہے، ان کی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے، تو آپ نے ان کو ویک میں ایک بار ضرور گھر جا کر دیکھنا ہے۔ VIP سے ان کا مطلب تھا کہ ان پیشنٹ کی فیملی سے ان کی خاص رغبت تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میری خود بھی اس رات طبیعت ناساز رہی۔ خیر پھر میں نائٹ ڈیوٹی پر ہاسپٹل گیا۔ مجھے میرے سینئر ڈاکٹر کاشف نے یہ کہا کہ آپ نے ڈیوٹی سے فری ہو کر ان کے گھر پیشنٹ دیکھنے جانا ہے، اور ہر جمعے کے دن۔ اس پر میں نے تھوڑا اصرار کیا کہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر تو میں بہت تھک جاتا ہوں، ڈیوٹی پر آنے سے پہلے جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ان پیشنٹ کو چیک کرنے کا مناسب وقت ہی یہی ہے جس وقت کا آپ کو کہا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں۔ بات عجیب تھی مگر میں خاموش ہو گیا۔ اب اس پیشنٹ کا گھر بحریہ ٹاؤن سے پہلے ایک سوسائٹی میں تھا جس کے آگے پیچھے کافی جنگل ٹائپ ویرانہ ہے۔ ابھی وہ اتنا آباد نہیں ہوا تو مجھے ڈرائیو کر کے وہاں جانا تھا۔ میں ایگزیکٹ اس سوسائٹی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ میں نائٹ ڈیوٹی سے فری ہو کر دیے گئے ایڈریس پر پہنچا۔ ٹھنڈ کافی ہو رہی تھی۔ میں نے گھر کی بیل دی۔ جس شخص نے دروازہ کھولا ان کو دیکھ کر میں تھوڑا چونکا، کیونکہ یہ تو اسی بزرگ پیشنٹ کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے؟ اس نے بھی مجھے پہچان لیا اور بولا جی، ابا جی کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس رات
جب ہم ہاسپٹل سے گھر آئے تو انہوں نے ضد باندھ لی کہ میں اب ہاسپٹل نہیں جاؤں گا. ان کی حالت اتنی نازک ہے کہ کسی نہ کسی ڈاکٹر، حکیم یا طبیب کو دکھائے بغیر گزارا نہیں. خیر آپ اندر آئیں، میں آپ کو ابا جی کے کمرے میں لے کر چلتا ہوں. گھر بہت بڑا تھا، کافی صاحب حیثیت لوگ لگ رہے تھے. گھر کے نیچے والے پورشن میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا. اس آدمی نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا کہ میں آتا ہوں، آپ اندر جائیں. میں کمرے میں داخل ہوا. ان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. کمرے میں 2 ہیٹرز لگے ہوئے تھے مگر پھر بھی اس کمرے کا ٹیمپریچر بہت ٹھنڈا تھا. انہوں نے کمبل لیا ہوا تھا. سائڈ ڈریسنگ ٹیبل پر کچھ میڈیسنز اور سرپ پڑے ہوئے تھے. میرے آتے ہی انہوں نے اپنے پاس رکھے صوفے پر مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا. میں ان کو سلام کر کے ان کے پاس گیا اور کہا کہ کیسے ہیں آپ بابا جی؟ وہ جواب نہیں دے رہے اور مجھے خاموشی سے دیکھتے جا رہے تھے. میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا. میں نے غور کیا کہ وہ مجھے دیکھ تو رہے ہیں مگر پلکیں نہیں جھپکا رہے. اتنے میں وہ اپنے کمرے کے ایک کونے میں انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہیں. میں نے پیچھے نہیں دیکھا. ان کے پاس بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا. ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مسلسل کمرے کے ایک مخصوص کونے میں کیوں اشارہ کر رہے ہیں. بہرحال میں نے ان کا BP چیک کیا، ان کی شوگر چیک کی. دونوں ہی لو تھے. وہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے مگر کچھ بول نہیں پا رہے تھے. اتنے میں انہوں نے اسی کونے سے نظر ہٹا کر کمرے کے دوسرے کونے پر مرکوز کر دی اور بے بسی سے دیکھ رہے ہیں جس میں خوف بھی ہے. میں نے ان کی ہارٹ بیٹ چیک کی، وہ نارمل تھی. اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ان کا بیٹا اندر آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ میں نے کہا نہیں شکریہ، میں نے یہاں سے جا کر سونا ہے. اگر چائے پی لی تو مجھے نیند نہیں آئے گی. میں روٹین چیک اپ کر کے گھر چلا گیا. اب گھر جا کر بڑا بے چین سا رہا، کسی کروٹ نیند نہ آئے. میں نے آج تک کبھی اتنی نیگیٹو انرجی محسوس نہیں کی جتنا مجھے پہلی بار ہی اس پیشنٹ کے کمرے میں فیل ہو رہی تھی. اسی بزرگ کا خیال آتا جائے. بہت دیر بعد نہ جانے کس گھڑی آنکھ لگی، کچھ نہیں پتا. اسی طرح میں پھر بزی ہو گیا اور اگلا جمعہ آ گیا. یہ میری ان سے غالباً تیسری ملاقات تھی. اب اس بار جب میں ان کے کمرے میں گیا تو ان کے بیٹے سے پتہ چلا کہ وہ تو کل رات سے ہی بات نہیں کر رہے، بس کوما کی حالت میں ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے مگر ان کی حالت صحیح بتاؤں تو مکمل کوما جیسی بھی نہیں تھی. وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہے تھے، آنکھیں کھول اور بند کر رہے تھے. ان کا دماغ کام کر رہا تھا، بس وہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے. ان کا بیٹا کمرے میں 2 سے 3 منٹ سے زیادہ نہ رکتا اور پھر میں 30 سے 35 منٹ تک ان کے ساتھ اکیلا ان کے کمرے میں ہوتا. میرا کام صرف ان کا BP، شوگر اور ہارٹ بیٹ چیک کرنا نہیں تھا بلکہ میں ان کے سائیکولوجیکل بیہیویئر کو بھی نوٹ کرنا چاہتا تھا. اس رات جیسے ہی ان کا بیٹا باہر گیا تو بابا جی نے فوراً بولنا شروع کیا. انہوں نے بہت عجیب سی باتیں کرنا شروع کر دی. انہوں نے پنجابی میں کہا، کیوں تجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ یہ میرے سامنے کھڑا ہے، اسے بولو، یہاں سے چلا جا. مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے ان کا وہم سمجھا. انہیں کہا کہ آپ زیادہ نہ سوچا کریں. وہ خاموش مجھے دیکھتے گئے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ وہ جو مجھ سے کہتے ہیں اپنی فیملی سے کیوں نہیں کہتے. ان کے بیٹے سے میں نے ذکر کیا تو وہ بولا کہ اس ایج میں لوگ شاید ایسے ہی باتیں کرتے ہیں کیونکہ نظر تو ہمیں بھی کچھ نہیں آتا. ان کے کمرے میں مطلب ان کو گھر والے بھی سیریس نہیں لے رہے تھے، جو ایک بہت بڑا لمحۂ فکریہ ہے. میں گھر چلا گیا. اسی طرح ہر جمعے کو میری ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا. 5ویں جمعے کی بات آئی تو میں ان کے گھر کے دروازے کے باہر بیلز دے رہا تھا. کوئی دروازہ نہ کھولے. دستک دیتا گیا، نہیں کسی نے کھولا. پھر میں نے ان کے بیٹے کو کال کی تو کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا. ایک تو میں نائٹ شفٹ سے تھکا ہوا، مجھے غصہ بھی آ رہا تھا. ان کو چیک کرنے آیا ہوں اور اب یہ لوگ دروازہ نہیں کھول رہے. اتنے میں ایک عورت نے دروازہ کھولا، فینسی سوٹ پہنا ہوا، زیورات پہنے ہوئے، فل میک اپ کیا ہوا. وہ ایسے تیار تھیں جیسے کسی شادی پر جانا ہو. انہوں نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا. دروازہ کھولا. اب اس رات میں نے نوٹ کیا کہ گھر میں کافی اندھیرا ہے. اس خاتون کو میں نے سلام کیا جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. مجھے راستے کا پتہ تھا. میں سیدھے پیشنٹ کے کمرے میں چلا گیا. وہاں گیا تو مکمل اندھیرا تھا سارے کمرے میں. میں نے لائٹس آن کی تو وہ بابا جی سو رہے تھے. میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا. ان کے پاس وہیں صوفہ پر بیٹھ گیا. آدھا پونا گھنٹہ میں نے انتظار کیا مگر کوئی اندر نہ آیا اور نہ وہ بابا جی نیند سے اٹھ رہے تھے. پھر میں نے تقریباً پونے گھنٹے بعد باہر کسی کا شور سنا. میں نے ان کے کمرے کی کھڑکی سے باہر گیراج میں دیکھا تو ان کے مین گیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک گاڑی اندر انٹر ہو رہی تھی. میں فوراً باہر گیا تو سلیم صاحب تھے، وہی بابا جی کے بیٹے. انہوں نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ گھر ہیں، مگر میں نے تو آج آپ کے نام میسج چھوڑا تھا کہ ہم آج شادی کے فنکشن میں ہیں تو لیٹ ہو جائیں گے.
آج نہ آئیں، سردی میں میرے کان گرم، حالت بری۔ جب میں نے سلیم صاحب کے پیچھے انہی خاتون کو گاڑی سے نکلتے دیکھا جنہوں نے میرے لیے دروازہ کھولا تھا، میں ابھی حیرت میں ہی کھڑا ہوں کہ سلیم صاحب نے پوچھا، دروازہ کس نے کھولا تھا؟ ابا جی تو سو رہے تھے، ان کو بہت کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں مگر وہ تو نہ مانے۔ ہمارا ایک ملازم ہے، اس کے بیٹے کو ہم گھر چھوڑ کے گئے تھے ابا جی کے پاس۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ مجھے ملازم کے بیٹے کا کوئی علم نہیں، مگر یہ خاتون جو کھڑی ہیں انہوں نے دروازہ کھولا تھا، مگر اس وقت ان کا لباس کالا تھا، یہی میک اپ، یہی زیورات، مگر کپڑوں کا رنگ مختلف تھا۔ ابھی انہوں نے گلابی رنگ کا لباس پہنا تھا۔ پھر وہ خاتون کہنے لگیں کہ میں تو گھر نہیں تھی، آپ کے سامنے ہی انٹر ہو رہی ہوں۔ سلیم صاحب تھوڑا سا پریشان ہوئے اور بولے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، گھر پر ابا جی اور الیاس ہیں اور تیسرا کوئی نہیں۔ الیاس کو بلایا تو وہ سرونٹ کوارٹر سے آنکھیں ملتا ہوا آیا۔ سلیم نے اس کو ڈانٹا، اندر ابا جی اکیلے ہیں اور تو یہاں اپنی نیندیں پوری کر رہا ہے، ایک رات ڈیوٹی نہیں دی گئی؟ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور میری بات پر کسی کو یقین نہ آیا۔ مجھے بہت بے چینی ہونا شروع ہو گئی اور میں وہاں سے نکل آیا۔ سارا راستہ سوچتا آیا کہ وہ کون خاتون تھیں جنہوں نے میرے لیے دروازہ کھولا۔ موبائل پر اتنے میں مجھے نوٹیفیکیشن موصول ہوئے، یہ اب مجھے مل رہے تھے، سلیم کے میسیجز، جن میں اس نے کہا تھا، میں آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ تو میں نے یہی کہنا تھا، آج ہم شادی پر ہیں، ابا جی آرام کر رہے ہیں، آپ نیکسٹ ڈے آ جائیں۔ گھر پہنچا، سوچتے سوچتے نیند آ گئی۔ اسی دن مجھے خواب آیا کہ وہی پیشنٹ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں سو نہیں رہا تھا، مجھے وہ اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اٹھا تو یہی سوچا کہ رات والے واقعات کو لے کر شاید میں بہت اوور تھنکنگ کر چکا ہوں، تو یہ خواب آیا۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے اسی پیشنٹ کو دیکھنے جانا تھا۔ راستے میں ایک جگہ میری گاڑی خراب ہو گئی، وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہاں ایک ڈھابا تھا، 2 مرد مجھے دیکھتے ہوئے میری مدد کو آئے۔ انہوں نے کہا کہ انجن میں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ہم دیکھ لیں۔ آدھا گھنٹہ تو وہیں لگ گیا، بہت مشکل سے گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سلیم صاحب کے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ بابا جی کے کمرے میں ان کو چیک کرنے لگا۔ آج ان کی طبیعت کچھ ٹھیک لگ رہی تھی۔ اب میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، وہ مجھے دیکھتے جا رہے ہیں اور کہنے لگے، اگر تو آج میرے گھر نہ آتا تو میں نے آ جانا تھا۔ میں نے ان کی بات کو بہت ہلکے پھلکے انداز میں لیا، مسکرانے لگ گیا۔ میں نے کہا، آنا کیوں نہیں تھا؟ ساتھ ساتھ میں ان کا بی پی چیک کر رہا تھا۔ تو وہ ایک دم بولے، تیری گاڑی ٹھیک نہ ہوتی تو نہ آتا۔ اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں حیرت میں گھوم ہو کر، ان کو کیسے پتا کہ میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی؟ میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں۔ میں ان سے پوچھنے لگا، آپ کو کیسے پتا؟ تو وہ بولے، اس نے بتایا ہے۔ اس رات پہلی بار مجھے ڈر لگا۔ اس وقت میرے پورے جسم پر عجیب خوف طاری تھا۔ کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پہلے جب وہ بابا جی ایسی باتیں کرتے تھے تو میں ان کے دماغ کا پرابلم سمجھتا رہا اور میں شاید ان کو اب بھی سیریس نہ لیتا اگر وہ گاڑی والی بات نہ بتاتے۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور وہاں سے اٹھتے ہی جیسے ہی میں ان کے کمرے سے نکلا تو مجھے ان کے کسی سے بات کرنے کی آواز آئی۔ میں بھاگا وہاں سے اور اس رات اتنی سپیڈ کے ساتھ بحیرہ ٹاؤن سے گلبرگ آیا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ گھر آیا تو شدید سردی میں میرے پسینے چھوٹے ہوئے تھے، جسم پورا گرم تھا۔ بیڈ پر لیٹا تو صبح جا کر نیند آئی۔ میں نے صبح ہاسپٹل جا کر ڈاکٹر کاشف کو سارا کچھ بتا دیا۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ کسی کو بھی بتائیں گے تو کوئی بھی پہلی فرصت میں یقین نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا، تم ان کا روٹین چیک اپ کرتے رہو، اگر پھر کوئی ایسی بات ہوئی تو آیت الکرسی پڑھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ ان کے گھر نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے ساتھ بھی بڑے عجیب معاملات ہوتے چلے گئے۔ مجھے کبھی ایسے خواب نہیں آئے تھے، مگر اب ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک وہ ہر دوسرے تیسرے دن پیشنٹ مجھے خواب میں نظر آنے لگے۔ جیسے ایک بار میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے ہی گھر ہیں اور اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیمار بستر پر پڑا ہوں اور ہل نہیں پا رہا۔ یہ پیشنٹ میرے گھر مجھ سے ملنے آئے اور کہنے لگے، دیکھا انسان کتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ پھر مجھے کچھ دن کے بعد خواب آیا کہ وہی پیشنٹ مجھے ایک کالا دھاگا دے رہے ہیں اور میں لاکھ کوشش کے بعد بھی اس دھاگے کو توڑ نہیں پا رہا۔ نہ کینچی چلتی ہے، نہ کوئی اوزار۔ مطلب عجیب ڈسٹربنگ ڈریمز تھے اس پیشنٹ کے بارے میں۔ میں مینٹلی پریشانی سے زیادہ نیگیٹو انرجی محسوس کرتا تھا جب بھی اس پیشنٹ کے کمرے میں ہوتا۔ میری بیوی بچے UK میں ہوتے ہیں، گھر میں بالکل اکیلا تھا، مطلب کسی سے شیئر نہیں کر پا رہا تھا۔
اینی ویز میں نے تو معذرت کر لی، اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ ہماری روٹین اتنی بزی ہوتی ہے کہ میں بھول گیا، اور پھر 3 مہینے بعد اپنی فیملی سے ملنے UK گیا۔ ہم ڈاکٹرز کو سم ٹائمز واپس پاکستان آ کر کام بھی کرنا پڑتا ہے، ہماری انٹرنیشنل لیول پر کانفرنسز بھی ہوتی ہیں۔ پھر کچھ مہینوں بعد پاکستان آنے کا اتفاق ہوا۔ میں اسی طرح آن ڈیوٹی تھا، کوئی ہفتہ ایک پاکستان آئے ہوئے تھا۔ میں گھر کو واپس جا رہا تھا، راستے میں مجھے فون آیا، ڈاکٹر کاشف نے بتایا کہ آج اس پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ظہر کے وقت ان کا جنازہ ہے، میں تمہیں پک کر لوں گا، ہم اکٹھے جنازے میں شریک ہوں گے۔ مجھے دکھ ہوا ان بابا جی کی موت کا، مگر کیا کر سکتے ہیں۔ وہاں گئے تو جمی غفیر تھا لوگوں کا، کفن دفن سے فری ہو کر اب میں ڈاکٹر کاشف کا انتظار کرنے لگ گیا کہ وہ آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ عصر ہو گئی، مغرب بھی ہو چکی تھی، اب تو کچھ دیر میں عشاء کا وقت ہونے والا تھا۔ بہت انتظار کرنے کے بعد آخر عشاء ہو گئی اور ہم پھر عشاء کے بعد واپس گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ ڈاکٹر کاشف کا گھر بھی میرے ہی گھر کے راستے میں پڑتا تھا۔ بحریہ ٹاؤن کی قریبی سوسائٹی سے گلبرگ تک کافی لمبا راستہ ہے، اس ٹائم ٹریفک بھی بہت ہوتی ہے۔ ہم جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھے۔ اب جو داستان ڈاکٹر صاحب نے سنائی، میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے ان سے باتوں ہی باتوں میں پوچھا کہ آپ سے اس فیملی کا اچھا میل جول معلوم ہوتا ہے؟ وہ بولے یہ بابا جی میرے ابو کے کزن تھے۔ میں نے ان سے کاز آف ڈیتھ پوچھا۔ ڈاکٹر کاشف بولے یہ اپنی قدرتی موت نہیں مرے بلکہ ان کو ایک جن نے مار دیا ہے۔ میں نے کہا جن نے؟ انہوں نے بولنا شروع کیا اور میں بس خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا اور انہی کو سنتا رہا۔ ڈاکٹر کاشف نے کہا بابا جی کچھ مہینوں پہلے سعودی عرب کے شہر طائف میں مقیم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے۔ 3 دن بعد ایک شام ان کی بیٹی نے طائف کے قریبی تفریحی مقامات گھومنے کا پلان کیا۔ یہ فیملی پہلے گرین ماؤنٹین پارک گئی اور پھر اگلے دن آموک وادی کے قریبی جگہ بھی گئی جو طائف سے کافی دور ہے، جو مٹی کی ڈھیر سے بنا ہوا خشک و ویرانہ ہے۔ وہاں اللہ جانے کوئی مٹی کی ڈھیری تھی، ان کا پاؤں لگا اور ڈھیری گر گئی، زمین ہموار ہو گئی۔ ان کے گھر آتے ہی طبیعت خراب ہونے لگی تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے پاکستان واپس جانا ہے، حالانکہ ان کو آئے صرف 3 دن ہوئے تھے اور انہوں نے 2 مہینے اپنی بیٹی کے پاس رہنا تھا۔ بیٹی نے پہلے کہا کہ ابھی تو آپ آئے ہی ہیں، لیکن بابا جی نے جیسے ضد ہی پکڑ لی اور پھر وہ پاکستان واپس آ گئے۔ اب جب کہ وہ پاکستان آئے ہوئے تھے تب سے ان کی طبیعت بڑی شدید خراب تھی۔ جو روحانی علاج بابا جی کا کر رہے تھے، انہوں نے بعد میں یہ بھی بتایا کہ وہ جن ان کو سعودی عرب سے پاکستان زبردستی لے کر آیا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر بابا جی سعودی عرب میں رہے تو وہاں جن نکالنے والے ماہر لوگ ہیں، وہ ان کے اندر سے اس جن کو فوراً نکال دیں گے۔ سعودی عرب میں یہ عام ہے کہ اگر کسی پر جن کا اثر ہو تو وہاں کے ماہر لوگ اسے آسانی سے نکال دیتے ہیں، اور یہ جن خود بھی ان سے بچ نہیں سکتے۔ اسی لیے اس جن نے بابا جی کے اندر جا کر ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ ایک دفعہ پاکستان جائیں تو پھر وہ جن انہیں تنگ کرتا رہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ شروع میں کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ مسئلہ کیا ہے، کوئی کہتا اسکیزوفرینیا ہے، کوئی کہتا عمر کا تقاضا ہے، کسی کو لگتا ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ بیٹی نے کئی ڈاکٹرز کو بلایا لیکن کسی سے آرام نہیں ہوا۔ بیٹی کو تو خود اس واقعہ کا علم ہی نہیں تھا۔ پھر لگ بھگ 10-15 دن پہلے بڑی مشکل اور جان پہچان کے بعد کسی آدمی سے رابطہ کیا گیا۔ جب انہیں بابا جی کے پاس لایا گیا تو انہوں نے پہلی فرصت میں ہی بتا دیا کہ پرابلم کیا ہے اور علاج شروع کر دیا۔ اس جن نے کہا یہ آدمی وہیں اسی جگہ جائے، مٹی کی اسی جگہ معافی مانگ کر آئے۔ بابا جی کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ سفر کرنے کے قابل نہ تھے۔ پھر یہ کام ان کی بیٹی اور داماد نے کیا، وہاں گئے، معافی مانگی۔ ایگزیکٹ جگہ ان کو بھی نہیں یاد تھی کہ یہ قصہ ہوا کہاں تھا۔ صاحب علم آدمی نے جن سے نشاندہی کر کے ان کو بتایا۔ اس کے بعد جا کر جن نکل گیا، لیکن بابا جی کے اندر جسمانی بیماریاں اس قدر چھوڑ گیا کہ اللہ کی پناہ۔ ان کے دماغ میں آکسیجن کی سپلائی بند ہو گئی اور بعد میں بلڈ کینسر بھی ہو گیا۔ وہ جن تو نکل گیا لیکن جسم کے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا کہ بابا جی میں ایک انجیکشن سہنے کی سخت باقی نہ رہی۔ بابا جی کو اب میڈیکل علاج کی بھی ضرورت تھی، مگر ان کی ہمت جواب دے گئی۔ 87 برس میں وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہ بہت تکلیف اور ڈر سے بھری کہانی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا جو بھی علاج یا چیک اپ کرنے آتا وہ جن مائنڈ گیمز کھیلتا، اور یہ مخلوق ان کاموں میں بہت شاطر ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اسی جن کے رشتہ دار کی قبر تھی جو صرف مٹی کی ڈھیری سے پہچانی جاتی تھی۔ کہتے ہیں
یہ مخلوق اپنے مرحومین کی قبر چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ انسان غلطی سے انہیں چھو نہ لے۔ جو لوگ طائف یا اس کے قریبی علاقوں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ روایت کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ دن کے وقت جاتے ہیں، مگر شام ڈھلتے ہی کہتے ہیں کہ اس وادی کا ماحول سب کچھ الگ لگنے لگتا ہے۔ آفیشیلی یہ وادی ٹورزم پوائنٹ نہیں مانی جاتی اور رات کے وقت وہاں رکنے سے منع کیا جاتا ہے، مگر بابا جی اس جگہ کے قریب گئے تھے اور شام ڈھلنے سے پہلے عصر کے وقت ہی واپس گھر آ گئے تھے۔ یہ ایگزیکٹ اس وادی نہیں گئے تھے بلکہ اس کے قریب سے گزرے تھے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ بابا جی کا ان کی فیملی نے صحیح وقت پر روحانی علاج نہیں کیا اور ان کے بزرگ ہونے کی وجہ سے اس اتنے امپورٹنٹ اور سیریس میٹر کو نفسیاتی بیماری یا ہیلوسینیشن کا نام دے دیا گیا۔ وہ جن ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ بابا جی کی اولاد نے ان کو اللہ کے آسرے چھوڑا ہوا تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے باپ کی حالت خراب ہے؟ مزاج بدل گیا، وہ نماز نہیں ادا کر رہے۔ اتنے امیر لوگ ہیں تو کوئی 24 گھنٹوں کے لیے میل سرونٹ یا میل نرس رکھا جا سکتا تھا، مگر حد تھی لاپرواہی کی۔ اس دنیا سے جانا تو سبھی نے ہے، مگر ایک بزرگ انسان کو اس کی اپنی اولاد ہی نہ سمجھ سکی۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے جو مجھے پتہ چلی کہ بابا جی کا ہمساتھ مجھے آدھی رات کو روڈ پر نظر آیا تھا۔ یہ میرا ایک مسٹیریس پیشنٹ کا واقعہ تھا جو میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت عجیب واقعہ میرے ساتھ ہوا جو ابھی ریسنٹلی 3 مہینے پہلے ہوا ہے۔ میں پاکستان تھا، لاہور کے ایک بہت بڑے پرائیویٹ کلینک میں میری ڈیوٹی تھی۔ رات کے وقت وہاں ایک جوان لڑکے کو لایا گیا۔ وہ لڑکا خون کی الٹیاں کر رہا تھا۔ اس کی حالت اتنی سیریس تھی کہ اس کو فوراً ہی ہاسپٹل ایڈمٹ کر لیا گیا۔ اس کے معدے اور خون کے کچھ ضروری ٹیسٹ لیے گئے۔ رپورٹ 24 گھنٹے بعد آنا تھی۔ وہ لڑکا 30-35 برس کا ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کی ساری فیملی ہی ہاسپٹل میں تھی۔ ایک بندہ صرف مریض کے ساتھ رک سکتا تھا، باقی سب ہاسپٹل کی کوریڈور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لڑکے کی اگلے دن رپورٹس آئیں تو پتہ چلا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیماری نہ تھی، کسی قسم کا کوئی انفیکشن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب اس کی ہر رپورٹ کلیئر ہے تو پھر اس کو خون کی الٹیاں کیوں آ رہی ہیں اور رات میں وہ جھٹکے بھی مارتا ہے۔ ہاسپٹل کے سٹاف سے پتہ چلا کہ ہمارے اس وارڈ میں کوئی بلی نہیں ہے۔ بلی کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ ایک عجیب بات ہوئی۔ رات ہوتے ہی وارڈ کے اندر اچانک سے ایک بڑی کالی بلی آ جاتی ہے اور اسی لڑکے کے بیڈ کے نیچے جا کر لیٹ جاتی تھی۔ رات کے 11 بجے گھر والوں کی انٹری وارڈ میں بند ہو جاتی ہے اور دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں کہ سونے کا ٹائم ہے۔ اب نہ تو پیشنٹ کو باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے اور نہ کسی بھی آدمی کو اندر جانے کی۔ اس وارڈ کے باہر وارڈ بوائے تھا۔ اس نے بتایا کہ میں رات کو 10 سے 11 بجے اچھی طرح وارڈ کو چیک کرتا ہوں، کوئی بلی نہیں ہوتی۔ ٹوٹل 8 بیڈز پر مشتمل یہ وارڈ تھا۔ اندر سب کھڑکیاں کھلی تھیں مگر ان کے آگے جالی لگی ہوئی تھی، کوئی مکھی بھی اندر وارڈ میں انٹر نہیں ہو سکتی تھی۔ وارڈ کے واش روم کے روشن دان کو چیک کیا گیا تو وہاں بھی کم سے کم کسی بھی طرح بلی کے آنے یا جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شروع میں تو کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ بلی رات کے 2 بجے کے بعد وارڈ میں ہوتی تھی، صبح فجر ہوتے ہی کہاں اور کیسی جاتی کچھ نہیں پتا۔ بلی بہت چپ چاپ عجیب سی نوٹس کی گئی۔ اس پیشنٹ کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ شام ہوتے ہی صبح تک اس کو 2 سے 3 خون کی الٹیاں آتی تھیں۔ دن کے وقت وہ پیٹ میں اور اپنے پرائیویٹ پارٹ میں شدید درد کی شکایت کرتا۔ اس لڑکے کے ہم نے اگین ٹیسٹ لیے، ڈاکٹرز کی ٹیم نے اس کو چیک کیا، ایک دم صحیح اور تندرست انسان کی رپورٹس والا اس کا رزلٹ تھا۔ اس کنڈیشن میں ہم نے اپنے بھی سینئر ڈاکٹرز سے میٹنگ کی۔ یہ ہماری میٹنگ پیشنٹ کے ایڈمٹ ہونے کے تیسرے دن تھی۔ جب ڈاکٹرز کا پینل بیٹھا تو ان میں سے ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ میڈیکل کا معاملہ نہیں ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ پیشنٹ کے سر کے پاس دن میں 1 سے 2 بار سورہ رحمان لگائیں، پھر اس کے بعد اس کی حالت میں جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ بتائیں، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اب یہاں سے کہانی کا رخ ہی بدل گیا۔ ہم نے اس پیشنٹ کے گھر والوں سے کہا کہ سورہ رحمان دن میں 2 بار اس کے سر کے پاس لگانی ہے یا کوئی تلاوت کرے۔ جس دن اس کے پاس سورہ رحمان لگائی گئی تو اس نے بات کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے وہ بہت کم بات کر رہا تھا، جیسے شدید جسمانی کمزوری کی وجہ سے کسی کی آواز نہیں نکلتی۔ نہ وہ کچھ کھا پی رہا تھا۔ وہ مریض ساری رات خاموش پڑا رہا، ہونٹوں سے خون کی ہلکی لائن ٹپکتی رہتی تھی۔ ہم اسے کچھ کھلا نہیں سکتے تھے، ہر نوالا واپس خون کے ساتھ باہر آ جاتا، اس لیے اس کے وینز میں IV لائن لگی تھی، پورا نیوٹریشن اور دوائیں ڈرپ کے ذریعے دی جا رہی تھیں۔ اس کا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا،
لیکن ہم صرف سسٹم چلائے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، میں ڈیوٹی پر تھا اور وارڈ کا روٹین چل رہا تھا۔ اس مریض کی حالت پہلے سے ہی عجیب تھی، سارے ٹیسٹ کلیئر، انفیکشن کا کوئی ثبوت نہیں، مگر وہ خود بول نہیں پاتا تھا۔ صرف ایک بار اس نے کہا کہ ایک عورت آتی ہے رات کو، میرے بیڈ پر آ کر بیٹھتی ہے۔ میں اس وقت راؤنڈ پر تھا اور میں نے اس کی فیملی سے پوچھا کہ کون ہے، کس کی بات یہ کرتا ہے۔ ہم نے اس بات کو شروع میں سائیکولوجیکل سٹریس سمجھا، ایکسٹریم ویکنس اور ڈی ہائیڈریشن میں کچھ ڈیلیریم ٹائپس کے پیشنٹس عجیب خیالات کہہ دیتے ہیں، لیکن اس بات کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وارڈ پالیسی کے مطابق پیشنٹ کے ساتھ صرف ایک رشتہ دار رات بھر رہ سکتا تھا۔ میں نے اس کے اسی رشتہ دار سے پوچھا کہ کیا اس نے کچھ دیکھا۔ اس نے سیدھا کہا، نہیں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا، کسی نے بھی اس عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ پیشنٹ ہیلوسینیٹ کر رہا تھا یا کیا بات تھی، سمجھ سے باہر تھی۔ ہم نے CCTV چیک کرنے کے لیے سیکیورٹی سے کہا۔ CCTV فائلز نکالی گئیں، لیکن جو ریکارڈنگز رات کے درمیان ہونی چاہیے تھی وہ کرپٹ نکلیں۔ اس مریض کے منہ سے یہی بات نکلی تھی جسے ہم ویریفائی تو کروا سکتے تھے اینی ویز۔ سرح رحمان دن میں 2 دفعہ بستر کے پاس لگائی گئی ریکارڈنگ کے ذریعے۔ جو میں نے نوٹس کیا، اس دوران اس مریض کی الٹیوں کی تعداد کم ہوئی، جو پہلے دن میں 3 سے 4 دفعہ ہوتی تھیں، وہ اب 1-2 ہو گئی۔ اس کی آکسیجن ریکوائرمنٹ اور پلس سٹیبلٹی بھی بہتر ہوئی۔ سرح رحمان کے تمام سیشن کے بعد وہ بات کرنے لگا، ہلکی آواز میں رات کے واقعے بتاتا۔ اب اس نے کانسٹنٹلی ایک ہی بات کہنا شروع کی کہ عورت آتی ہے۔ اب اس بات کی کوئی تصدیق نہیں تھی کہ یہ حقیقت میں اس کے پاس عورت آتی ہے یا خواب میں۔ ایک بات کنفرم تھی کہ وہ ڈسٹرب پیشنٹ تھا، کوئی ہڈن مسئلہ اس کے ساتھ تھا۔ چھٹے دن سرح لگانی بھول گئے، فیملی نے یا نرس نے یاد نہیں کروائی، یا کیا ہوا تھا؟ ایک دن کا گیپ انہوں نے کر لیا۔ اسی رات اس کی کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی، اس کو بلڈ وامٹنگز پہلے سے زیادہ سٹارٹ ہو گئیں۔ اسی بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر 60ویں دن اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس مریض کا کیس ہاسپٹل کے ریکارڈز میں اب بھی انڈیٹرمنڈ ہے۔ اس واقعے نے مجھے سب سے زیادہ ہلا دیا کہ ایک ہیلتھی آدمی کی نارمل میڈیکل رپورٹس مگر سٹل بلڈ وامٹنگز ہوتی جا رہی تھیں، جسے عقل تسلیم نہیں کرتی۔ وہ مریض آیا، 7 دن ایڈمٹ رہا اور اسی دن اس کی موت ہو گئی، اور کاز آف ڈیتھ انڈیٹرمنڈ تھا۔ بعد میں جو بات نرس سے مجھے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ اس پیشنٹ پر بلیک میجک کیا گیا تھا، اور یہ ابھی کچھ دن پہلے ہوا تھا۔ اس بلیک میجک کی کیا ڈیٹیلز تھیں مجھے نہیں پتہ۔ اکثر ہاسپٹل میں پیشنٹ کی فیملی اور سٹاف کے بیچ اچھی خاصی بات چیت ہو جاتی ہے کہ ایسی باتیں شیئر ہو جاتی ہیں، تو ہمارے ہاسپٹل کی نرس کو بھی اس لڑکے کے کسی ریلیٹیو نے یہ بات بتائی۔ اب اگر فیملی کو علم تھا کہ کالے جادو جیسے کوئی معاملات ہیں تو ان کو روحانی علاج کی طرف بھی آنا چاہیے تھا، مگر خون کی کیا ایسی چیز ہے کہ انسان سیدھے پہلے ہاسپٹل ہی بھاگتا ہے۔ یہ بہت مسٹیریس انسیڈنٹ تھا۔ ایک بات اور بتا دوں، جب اس پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی تو بہت عجیب گندی سی اسمیل آتی رہی پورے وارڈ سے۔ ویسے تو ہاسپٹل سے اسمیل آتی ہے، مگر وہ اتنی غلیظ بو تھی جسے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ اور جیسے ہی اس پیشنٹ کی ڈیڈ باڈی لے کر گئے تو اس وارڈ میں ایٹ لیسٹ وہ اسمیل نہیں رہی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو جادو سے اتنی جلدی 7 دن کے اندر مرتے دیکھا۔ اللہ جانے یہ کیسا جادو تھا کہ اتنی جلدی اثر کر گیا۔ اس پیشنٹ کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ اس کو کبھی کچھ نہیں ہوا، نہ کوئی بیماری تھی اور نہ کوئی اور میڈیکل ایشو۔ وہ اچانک سے گھر میں غسل خانے میں گیا، واپس باہر آیا اور اس نے الٹی کر دی۔ وہ یقیناً بچ جاتا اگر قرآنی صورت کا ناغہ نہ ہوتا۔ یہ میری زندگی کے بہت مسٹیریس پیشنٹس کے واقعات تھے جنہیں میں کبھی بھول نہیں سکوں گا۔ 2 پراسرار مریض اور دونوں کی موت کی وجہ سپر نیچرل طاقت تھی۔ ہاسپٹل میں اب بھی ایسے بہت سے کیسز ہیں جو میڈیکل سائنس تسلیم نہیں کرتی، مگر یہ سب پیرانارمل انسیڈنٹس لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹرز بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ کسی کو بھی کسی بھی آزمائش میں نہ ڈالے، آمین۔ ڈاکٹر مراد فرام UK۔ آداب۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ آپ پلیز مجھے واٹس ایپ پر سٹوریز زیادہ سے زیادہ بھیجیں۔ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے یہ کہ وہ سٹوریز یا واقعات آپ مجھے بھیجیں جو پہلے سے کسی اور چینل پر نہ بھیجے گئے۔ سٹوریز مجھے آنا شروع ہو گئی ہیں، آگے بہت انٹرسٹنگ واقعات آ رہے ہیں، تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔
बहुत शुक्रिया आप सबका।